اس سے فرمایا بڑی محبت، بڑے خوش، کہنے لگے کہ جس مملکت کے لیے تم نے بھی 10 سال تک اتنی جدوجہد کی، عزیزہ نے من میں آج اپنے متعلق کچھ نہیں کہتا، انگریز کی نوکری، ہندو کی ملازمت، یعنی برٹش گورنمنٹ کی نوکری، تو دفتروں کے اندر تو سارے ہی ہندو ہوتے تھے، پٹیل تھا منسٹر، وہ مرد اہم وہ پٹیل، آپ کو پتہ نہیں ڈاکٹر پٹیل بنا گیا تھا، وہ منسٹر تھا ہوم کا، انٹیریئر منسٹری اس کو کہتے تھے، جس کے اندر میں ملازم تھا، دن میں دفتر میں، شام کو قائد اعظم کی کافی، طلوع اسلام نکل رہا ہے، اس کا سارا دفتر وقت میرے گھر، اس کے فائل اٹھا کے دیکھیے، آگ سے کھیل رہا تھا، ہمیں تو دینا نہیں، ہم اس نظام کی محروم ہی نہیں تھا اس بات کا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ ہو گیا، کہنے لگے یہ ہے مملکت، اپنے لیے جو کرسی وہاں تم چاہتے ہو منتخب کرو، اور لیاقت علی کو صرف اطلاع دے دو۔ میں نے کہا جی آپ کا شکریہ، اس طرح ہمیں سسروانا کا، آپ کی محبت ہے، عاطفت کا سایہ، میں جس کرسی پہ یہاں بیٹھا ہوں اسی پہ جا کے وہاں پاکستان میں بیٹھا، اور میں عزیزہ نے مان اسی پہ بیٹھا، اسی سے ریٹائرمنٹ میں، میں نے یہاں کوئی الاٹمنٹ نہیں، کوئی لائسنس نہیں دیا، کوئی پرمٹ نہیں دیا، میری کوئی جاگیر نہیں ہے، عمر بھر کی کمائی سے کچھ چونکی جمع کر کے یہ ایک مکان بنایا، وہ بھی اس لیے کہ اس زمانے میں یہ زمین سب سے سستی تھی لاہور میں، امپروو انٹرسٹ دے رہے تھے، یہ کوئی جائیداد نہیں میرے پاس، کسی سے کچھ نہیں، اور یہ مخالفت کی کیفیت یہ ہے عزیزان مان، اتنا لچو مجھے بنا دیا ہے، ڈرا ڈرا کر لوگوں کو دھمکا دھمکا کر ہراساں کر کے کہ میرے قریبی ملنے والے بھی مجھے ویب چینج سمجھتے ہیں، لیکن مجھے اس کے متعلق عزیزان مان کبھی اتنا پریشانی ہوئی ہے نہ مایوسی ہوئی ہے۔ پریشانی انسان کو ہوتی ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی عائد کردہ چیز کسی کے سر کے اوپر دی جائے اور وہ اسے پورے نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ مجبوری ہے، یہ تو کسی کی عائد کردہ نہیں ہے، یہ تو میری خود اپنے اوپر عائد کردہ ہے، جس نے جیجا ہے اس سے چھوڑ دوں۔ اس دوران میں میں کہنا نہیں چاہتا، بات بڑی ہو جائے گی، کیا معلوم آپ کو کتنی بڑی ٹیمپٹیشن بھی دی جاتی رہی اس چیز کو، ٹھیک ہے سب کچھ تھا، لیکن وہ ایمان کے تقاضے کے خلاف وہ کچھ نہیں نہیں، میں نے آج تک رجسٹ کیا، ہر چیز تکلیف کو بھی رجسٹ کیا ہے، کانے درانے کو بھی رجسٹ کیا ہے، اس لیے کہ جب ایمان کا تقاضا کسی چیز میں ہو جائے عزیزان من، تو پھر یہ چیزیں اس کے اوپر اگر ہم اثر انداز ہو جائے تو وہ ایمان نہیں ہے عزیزان من، میں آپ سے یہ نہیں نبھا سکتا تو چھوڑ دو۔ مصیبت کیوں یہ موڑ دی ہوئی ہے تم نے؟ میں عزیزان من صرف اپنے وسائل کی بنا پر یہ لڑائی جویا کرے جا رہا ہوں، مجھے کسی سے ذاتی کوئی انعام نہیں، کوئی دشمنی نہیں، میری کوئی پارٹی نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، جو اب آپ اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کے اس فکر کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں، اپنے طریقے کے اوپر نماز روزہ نہیں میں کرتا، میں حنفیوں کے گھرانے میں پیدا چونکہ ہوا، اسی لیے اسی انداز سے یہ سارا کچھ نماز روزہ آج کے کاج یہ شخصی قوانین وغیرہ اسی کے مطابق سب کچھ یہ کرتا ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے کہ اس خطہ زمین میں قرآن کی مملکت، قرآن کا نظام قائم ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے کہ اپنے متعلق خود کو کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ جس مرد کلندر نے یہ تصور پیش کیا تھا اپنا کتاب اللہ کا، اس کے الفاظ میں یہ دوہرا دوں تو یہ نہ کہ یہ اپنے متعلق تعلیم سمجھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند،
اپنے بھی خفا مجھتے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، حیران ہوں گے کہ میرے عزیز اتنی دوست بھی مجھ سے ناخوش ہو گئے، اپنے بھی خفا مجھتے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق دین و حق اندیش خاص کے تولے کو کہے کوہ سمادن۔ میں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش ہوں، آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں، نہیں دانا فند، پور سوزو خوش اندیشو نکو دینو تمامیز آزادو گرفتارو۔ آہا، دنیا بھر کی بندروں سے آزادی، ایک اس خدا کی بندن میں دیکھ رہا ہوا گرفتار کیا کہتا ہے یہ شخص، آزادو گرفتارو صحیح چیزا وہ خرسند، آزادو گرفتارو صحیح چیزا خرسند، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا گھنٹے سے کوئی ذوقے سے کرتا نہیں۔ عزیزان من، قرآن کی آواز بلند کرنے والے کو تو یہ انداز ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ تم نے یا کم از کم یہاں 40 سال ہو گئے، یہ 40 نہیں 30 سال یہاں ہو گئے، ایک آواز تم بلند کیے چلے جا رہے ہو، عملاً تو یہاں وہ نظام قائم ہی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں یہ تو ناکامی ہے، یہ سب کچھ حیثیت کہ وہ ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے ذمے کوئی ایسا فریضہ عائد کر دیتے ہیں جو ہمارا فریضہ ہوتا نہیں دار حقیقت، اور جب اس میں ناکامی ہوتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ سر میں نے کہا یہ میرا فریضہ ہے ہی نہیں کہ میں یہاں نظام قرآنی قائم کر کے رہوں، یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خدا نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو اپنی جان خواہ کے لیے بھلا رہا ہے ان لوگوں کے پیچھے، لیکا علیکا ہداہم، ان لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا دینا تیری ذمہ داری نہیں ہے، راستہ بتا دینا تیری ذمہ داری۔ حضور سرور عالم کے متعلق خدا یہ کہہ رہا ہے، میں کس ان کی زبان میں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں نظام قرآنی نظام مملکت قائم کر کے رہوں گا، میرا فریضہ یہ ہے کہ میں صرف بتاتا چلا جاؤں کہ قرآنی نظام کسے کیا وہ کیسے قائم ہوتا ہے، یہ مملکت اس مقصد کے لیے بھی بتاتا چلا جاؤں عزیزان، اور اس سب کچھ کہنے میں ایک جذبہ ہے ہر وقت جو کار فرما ہے، اور وہ جذبہ ہے عزیزان من جو واقعی کسی وقت بھی چین سے مجھے نہیں بیٹھنے دیتا۔ قرآن کریم نے بڑے محاذاتی انداز میں کہا ہے، اور غور سے سننے کی بات ہے کہ قیامت میں وہ یہ ساری چیزیں تمثیلی انداز میں بیان کرتا ہے قرآن بات سمجھانے کے لیے۔ قیامت میں بارگاہ خداوندی کے سامنے سے مختلف قومیں گزریں گی، ان قوموں کے انبیاء کرام ان کے متعلق تعارف کرائیں گے، آواز بلند بات ہوگی، ساری دنیا بات ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب یہ ہم مسلمان جنہیں ہم کہتے ہیں یہ قوم وہاں سے گزرے گی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند اس کا تعارف یہ کہہ کے کرائیں گے کہ وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب یہ وہ قوم آئی ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہی چیز ہے عزیزان من کے شاید اس طرح دوست سے اس گروہ سے میں کسی طرح سے الگ نہ بنا جاؤں، ورنہ کچھ نہیں رہے گا عزیزان من۔ خدا کے سامنے اس کا رسول یہ